Romans chapter 3 verse 23 to 26 and then Romans chapter 5 verse 6 to 11. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اسے مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی اس کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے ان کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جاتے پہ خدا ان کی برکت۔ آمین۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے کر، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت نہ کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبیاں ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچ جائیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے بیٹے سے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچائے جائیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئی ایم ریئلی فیلنگ ٹیمپٹڈ کہ میں اس کو دوبارہ سے آپ کے لیے ضرور پڑھوں، کیونکہ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 2 دفعہ حوالہ پڑھا جاتا ہے تو پھر اس میں سے سوال بھی پوچھتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز غور سے سنیے گا۔ رومن چیپٹر 3 ورس 23 to 26 لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آمین۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس راست بازی کو ظاہر ہو اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل ٹھہرے اور جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں اس کو بھی راست باز ٹھہرائے۔ پھر اس کے بعد، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے ہیں، کب؟ اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ لکھا ہے کہ اب ضرور ہی بچیں گے۔ پھر آگے 10ویں آیت میں، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، یہ نہیں کہ ہو جائے گا، ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میل ہو گیا ہے۔ خدا پر فخر کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔
آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ 10 reasons why God provided atonement for mankind. 10 وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں خدا نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا. اوکے اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ کیوں خدا نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہر دفعہ 2 دفعہ جب حوالہ جات پڑھا جاتا ہے تو پھر میں اس کے بعد میں سوال بھی پوچھتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیوں خدا نے صرف انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا, فرشتوں کے گناہوں کا کفارہ کیوں نہیں دیا گیا؟ جی اینی انڈرسٹینڈنگ؟ کوئی بھی مائک لے لیں پلیز. جی کیونکہ انسانوں کو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہا, فرشتوں کو نہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اور ادھر مائک دیں پلیز, 2 مائک ہیں, آپ دونوں سائڈوں پہ جلدی جلدی سے گھمائیں مائک. میرا خیال خدا نے ہمارے کو اپنے سبروپ پہ بنایا, اپنے جیسا بنایا شاید اس لیے. اوکے, اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے اس لیے. اوکے, اور کیونکہ ہم پرمیشور کے لیے بہو مولیہ ہیں. کیا بہو مولیہ, انمول ہیں, بیش قیمتی. وی آر پریشس ٹو گاڈ. بہو بلے, میں کیا پتہ نہیں فلم کا نام آ گیا. پرائز لیس ہے, ہم اس کی نظر میں بہت قیمتی ہیں. اوکے, اور گڈ, ویل ڈن, شاباش. اور پلیز فیل فری, مائک لے لیں پلیز. کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں. ٹھیک ہے, فرشتوں نے بھی تو گناہ کیا تھا, یاد ہے کسی کو کہ نہیں؟ ہاں جی, سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ آسمان پر ہی ہوا تھا اور فرشتوں نے ہی گناہ کیا تھا اور خدا نے ان کو آسمان سے گرا دیا. اوکے پلیز. میں اسی سے ریلیٹڈ سب کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں نے تو خداوند کے جلال کو دیکھا تھا, اس کو جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے گناہ کیا. میں مینشن کرنا چاہوں گا توما کا حوالہ وہاں پر کہ جب توما نے زخموں میں انگلیاں ڈال کر دیکھ کے چھو کے ایمان لائے تو یسوع نے کہا مبارک وہ ہوں گے جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مبارک ہیں کیونکہ ہم نے خداوند کو دیکھا تو نہیں اس طرح سے, لیکن ہم خداوند کے کلام کے اوپر, اس کے کاموں پر, اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. تو پھر کفارہ کہاں گیا؟ کیوں کفارہ دیا ہے صرف انسانوں کا, لیکن فرشتوں کا کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ فرشتوں نے تو دیکھا ہوا ہے سارا کچھ. اوکے ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے خدا کو دیکھا ہے اور ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ویری کوئکلی شارٹ آنسر پلیز. ہاں جی, تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. جی پاسٹر جی, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, انسان فرشتوں پر سے بھی زیادہ اس کو خدا نے پیار کیا انسان سے, تو اس وجہ سے خدا نے انسانوں کا کفارہ دیا, فرشتوں کا نہیں. یعنی انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہیں. خدا نے انسانوں سے زیادہ محبت کی ہے, فرشتوں سے بھی. اوکے, خدا انسان سے زیادہ محبت کرتا ہے اور آرٹ کا مطلب ہے فرشتوں سے کم کرتا ہے. اس نے اس کو اشرف المخلوقات کا ہے, اس نے اس کو اپنی شبیہ پہ بنایا. تھینک یو ویری مچ. اوکے, ادھر مائک دے دیں پلیز, ایک مائک ادھر دے دیں اور ایک ادھر پیچھے پلیز. اوکے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جلدی سے کہیں جب تک مائک ادھر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے اس لیے کیونکہ خدا نے ایک تو ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا اور دوسرا لکھا کہ ہم فرشتوں کا بھی انصاف کریں گے. ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے. گڈ. آپ ذرا تھوڑا آگے بھی جائیں, فرشتوں سے تھوڑا آگے بھی جائیں, تھوڑا ڈیپ تھنک اباؤٹ. ایک مائک پیچھے پہنچا دیں. جی ہاں جی بھائی. کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے, کیونکہ ہم خدا کی حالت میں, گناہ کی حالت میں, ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں. یاد رکھیں, خدا نے ہمیں انسان کو گناہ کی حالت میں پیدا نہیں کیا تھا, خدا نے اس کو راست بازی کی حالت میں پیدا کیا تھا, اور اس راست بازی کو انسان جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکا, جس کی وجہ سے اس نے گناہ کر کے اس راست بازی کو کھو دیا. وہ پیچھے مائک پلیز. جی آپ نے جو میرا آنسر تھا وہ آپ نے ابھی بتا دیا ہے. اوکے, میں یہی کہنے والا کہ گناہ کی وجہ سے خدا کا اور انسان کا جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. کفارے کی وجہ سے ہمیں جو دوبارہ خدا اور انسان کا ملاپ ہوا اور جو گیپ تھا وہ ختم ہو گیا. ہاں جی, تو کیوں خدا نے کیوں یہ گیپ ختم کیا؟ کیوں انسانوں کا, تو انسانوں کے ساتھ تو اس نے ملاپ کر لیا, لیکن فرشتوں کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ. ادھر ایک مائک دے دیں پلیز, مائک لے لیں پلیز. اوکے, آئی تھنک دس از دی لاسٹ پرسن. سنیں بھائی جی, ان کو بھی سننا ہے, جو آن لائن ہے ان کو بھی سننا ہے, زیادہ جوش میں نہ آئیں, ذرا تھوڑا دھیمے. انسانوں کے لیے نہیں, دھرمی لوگوں کے لیے انصاف کرنے کے لیے. دھرمی کیا مطلب؟ جو راست بازوں کا انصاف کرنے کے لیے. اس لیے خدا نے انسانوں کا کفارہ دیا لیکن فرشتوں کا نہیں دیا. نہیں, فرشتوں کا بھی دیا لیکن انسانوں کا نہیں. جو دھرمی لوگ تھے, جو خدا کو ماننے والے, راست باز جو خدا کو ماننے والے تھے. اچھا چلے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ بھائی جی. آئیے ایک دوسرے کے لیے ضرور تالیاں بجائیں. تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن. آپ سب کے جواب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, لیکن لیٹ می شیئر مائی اون انڈرسٹینڈنگ ناؤ. ٹھیک ہے, اگر آپ میرے ساتھ
متفق نہ ہونا چاہیں تو فیل فری, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ڈس ایگری بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں کبھی بھی نہیں ہمیشہ کہتا کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے وہی ماننا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, سو لیٹ می گیو یو فیو ریزنس کہ کیوں خدا نے صرف انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا, فرشتوں کے گناہوں کا کفارہ نہیں دیا گیا. اب ٹائم از اوور, اب میری باری ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اب میں بولوں گا, اب آپ سنیں گے. پہلے آپ بول رہے تھے اور میں سن رہا تھا, اب آپ سنیں گے اور میں بولوں گا, اوکے, اور میں زیادہ دیر بولوں گا, ٹھیک ہے. اوکے, پہلا ریزن, فرسٹ ریزن, سوری اٹس ناٹ فیئر نا. اوکے, اس کے بعد بھائی کو میں چانس دوں گا آدھا گھنٹہ, وہ میری جگہ پہ بولیں گے, ٹھیک ہے بھائی. اوکے چلیں, ٹھیک ہے جی, لیڈیز کو ٹائم دے دیں, موقع دے دیں. بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ضرور موقع دیں بات کرنے کا. جی کہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. جب تک کفارہ نہیں ہوا تھا تو جتنے لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوتی تھی وہ ہیڈیز میں جاتے تھے, تو فرشتوں کا تو نہیں تھا وہ والا سسٹم, اس لیے خدا چاہتا تھا کہ وہ خدا کی بادشاہی میں انسان واپس آئے, اس لیے ہاں جی, تو وہ کورڈ ہوتے تھے, معافی نہیں تھی ہوتی, اس لیے خدا نے انسان کا کفارہ, تو کفارہ پھر وہیں پہ رہ گیا ہے. اوکے, لیٹ می گیو یو سم مائی اون انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے. اوکے, دم پونکا گیا, اوکے ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنیں پلیز, ٹھیک ہے. پہلا ریزن جو کیوں خدا نے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا لیکن فرشتوں کے گناہوں کا کفارہ نہیں دیا, کیونکہ آدم کو گناہ جو ہے وہ دھوکے سے کروایا گیا تھا. کسی نے اس سے گناہ کروایا تھا, اور کسی کو معلوم ہے کس نے گناہ کرایا تھا اسے؟ شیطان نے گناہ کرایا تھا, کیونکہ وہ گناہ کو جانتا نہیں تھا. گناہ, نیکی اور بدی کے فرق کو وہ جانتا نہیں تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے, اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ نیک کام کیا ہوتا ہے. اور جب کسی نے آ کر اسے بہکایا, اسے کہا کہ تو ایسا کر لے ویسا کر لے, تو اس نے اپنی ناسمجھی کی حالت میں وہ سب کچھ کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. دوسری بات, پہلا گناہ اس سے دھوکے سے کروایا گیا, اور دوسرا جو ریزن ہے وہ ہے کہ آدم نے گناہ جو ہے وہ اپنی بے سمجھی میں کیا تھا, نہ جانتے ہوئے. تیسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آدم کو نیکی اور بدی کا جو فرق ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے. پھر تیسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ آدم کے اوپر ظلم ہوا تھا, آدم کے اوپر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. آدم جو ہے وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس سے گناہ کروایا گیا, اسے بہکایا گیا, کیونکہ آدم جو ہے وہ اگلا جو ففتھ ریزن ہے وہ یہ کہ آدم جو ہے وہ گناہ کے نتائج سے واقف نہیں تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. وہ خود جو ہے وہ خدا کی مانند بننا چاہتا تھا, لیکن وہ خدا کی مانند بننے کی بجائے ابلیس کی مانند بن گیا, ابلیس کی طرح کا ہو گیا, ابلیس کی طرح اس کو سمجھ آ گئی. تو اس لیے جو ہے آدم جو ہے کیونکہ اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی تھی, اس لیے God wanted to give him a favor, خدا اس کی حمایت کرنا چاہتا تھا. پھر چھٹا ریزن جو ہے, آدم جو ہے وہ اچھا بننا چاہتا, اس کی خواہش اچھا بننے کی تھی. کسی کو معلوم ہے وہ کس کی مانند بننا چاہتا تھا؟ وہ خدا کی مانند بننا چاہتا تھا, کیونکہ ابلیس نے اسے بہکایا اور ابلیس نے اسے دھوکہ دیا کہ جب تو اس پھل کو کھائے گا تو خدا کی مانند بن جائے گا. لیکن اس کے نتائج ویسے نہیں ہوئے جیسے اسے بتایا گیا تھا. وہ خدا کی مانند بننے کی بجائے ابلیس کی مانند بن گیا. اس لیے خدا نے اس کے گناہوں کا کفارہ دیا. اور پھر ساتواں ریزن جو ہے وہ ہے کہ آدم کے پاس جو ہے وہ توبہ کا موقع ہے, مگر فرشتوں کے پاس نہیں ہے. آدم جو ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ کر سکتا ہے, اس سے معافی مانگ سکتا ہے, اور خدا اس کو معاف بھی کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی ناسمجھی میں کیا ہے کام, اس نے غلطی میں آ کر کیا ہے, بہکاوے میں آ کر کیا ہے, دھوکے میں آ کر کیا ہے. اس لیے خدا جو ہے وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ مہیا کرتا ہے. اور ابھی اس کے بارے میں آگے چل کر مزید شیئر کروں گا. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا تو خدا نے ان کے اوپر ظلم کیا. کیا ایسا ہے؟ نو, یہ ظلم نہیں تھا, بلکہ یہ خدا کا پیار تھا, یہ خدا کی محبت تھی اس کے لیے. اور اس کے بارے میں آلریڈی میں کافی دفعہ شیئر کر چکا ہوں
کیونکہ اگر خدا اس وقت آدم اور ہوا کو باغ عدن سے باہر نہ نکالتا اور جب انہیں نیکی اور بدی کی جو تمیز ہے اس کا جو فرق ہے وہ پتہ چل گیا تھا اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی کے درخت کا پھل میں سے بھی لے کر کھا لیتا تو پھر وہ ہمیشہ اس گنہگار حالت میں زندہ رہتا جیسے کہ فرشتے ہیں تو پھر آدم جو ہے he could naturally become like a demon, he could become like a devil, کیونکہ وہ ایسا گنہگار بن جاتا جو کبھی بھی نہ مرتا. لیکن خدا نے موت کو بیچ میں رکھ کر اپنے پیار اور اپنی محبت کو اس کے ساتھ شیئر کیا کہ 80 نہیں 70 نہیں تھے 80 برے خدا سے وہ دور رہے گا, لیکن بعد میں وہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے, اب اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کفارہ ہے کیا چیز ایکچولی, کفارے کے وسیلے سے, چھٹکارے کے وسیلے سے, تاکہ بنی نوع انسان کا پھر سے خدا کے ساتھ ملاپ ہو جائے. اور آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے یہاں پر کہ جتنے لوگ اپنے جامے یسوع کے خون سے دھوتے ہیں, پاک صاف کرتے ہیں, انہیں پھر یہ حق مل جاتا ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پھل میں سے لے کر کھا سکیں جس میں سے آدم اور ہوا نہ کھا سکے. جب آدم اور ہوا کھانا چاہتے تھے, اگر کوشش بھی کرتے, تو کلام مقدس میں لکھا کہ خدا نے اس درخت کے اوپر ایک آتشی تلوار کا پہرا لگا دیا تھا تاکہ اگر آدم اس کے قریب بھی آئے اس درخت کے پاس کھانے کے لیے پھل تو وہ آتشی تلوار جو ہے اس کا سر قلم کر دے. لیکن اب جب ہم خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے اپنے جامے یسوع کے خون سے دھو کر پاک صاف کرتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے ہمیں یہ حق ملتا ہے کہ ہم اس درخت کے پھل میں سے لے کر کھا سکیں جس میں سے آدم اور ہوا لے کر نہ کھا سکے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے, نیکسٹ 8th ریزن کہ کیوں خدا نے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا لیکن فرشتوں کے گناہوں کا کفارہ نہ دیا. اگر فرشتے توبہ کریں بھی تو ان کے پاس معافی حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ فرشتوں کو معافی مل سکتی ہے, ہاں یا نہ؟ کیوں نہیں؟ ہاں جی, انہوں نے جان بوجھ کر کیا, اور کلام مقدس میں لکھا کہ جب ہم انسان ہوتے ہوئے جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اس لیے ان کے پاس معافی نہیں ہے کہ they cannot reverse that thing. جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو وہ بدل نہیں سکتے, اور ان کے پاس موت کا جو آپشن ہے وہ نہیں ہے. ہم انسانوں کے پاس ہے موت کا آپشن کہ ہم مر کر ایک نئی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں, لیکن فرشتے جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. وہ مرنے کے نہیں ہیں, وہ فنا ہونے کے نہیں ہیں. ان کا انجام صرف یہ ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا نے جہنم جو ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بنایا تھا. جہنم خدا نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا تھا. اور اب ہر وہ انسان جو خداوند یسوع مسیح کی پیروی نہیں کرتا وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپشن ان کے پاس نہیں جو ہمارے پاس ہے. اور پھر 10ویں جو ریزن ہے وہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں ابلیس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ آخرت ابلیس کے ساتھ ہی گزارے گا. اور ہر وہ شخص جو اپنی دنیا جو ہے مسیح کے ساتھ گزارتا ہے وہ اپنی آخرت بھی مسیح کے ساتھ ہی گزارے گا. Are you agree with me or not? ٹھیک ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اگر آپ ان ریزنز کو نہ بھی ماننا چاہیں تو آپ کا اپنا فیل ہے اور میرا اپنا فیل. ٹھیک ہے, بٹ آئی نیڈ ٹو ٹیل یو کہ کیوں خدا نے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا لیکن فرشتوں کے گناہوں کا کفارہ نہیں دیا گیا. کفارے کی ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو کسی کو معلوم ہے کہ کفارہ ایکچولی ہے کیا چیز؟ اتنی دیر سے ہم لوگ بات کریں, انسانوں کو ملا ہے فرشتوں کو نہیں ملا. یہ کیا مٹھائی ہے, کیا چیز ہے جو ہمیں تو ملی ہے لیکن فرشتوں کو نہیں ملی؟ واٹ از جی کفارہ کیا ہے؟ جی سسٹر مائک لے لیں پلیز, اگر بھائی مائک دے دیں, ایک اور مائک اس طرف بھی لے جائیں اگر کوئی ادھر سے بولنا چاہے تو. جس معافی, اوکے, کفارے کا مطلب ہے معافی. اور give mic سیما. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ رول تھا کہ کوئی گناہ کرے تو وہ قربانی دے
हाँ जी, एक ऐसे जानवर की जिसमें कोई नुक्स नहीं हो। ओके, ठीक है। तो ओके, यीशु मसीह ने वंस फॉर ऑल। ओके, कफारे का एक्चुअली मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जी, निजात और मतलब हमारे जो गुनाह की जो सज़ा थी वो किसी हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने उस जगह पर आकर के हमारे लिए वो गुनाहों का जो सज़ा थी वो अपने ऊपर उठा ली, उसको कफ़ारा बोलते हैं। ये तो रिजल्ट है उस कफारे का, नतीजा है। तो है क्या चीज़ ये? गुनाहों से निजात। हाँ जी, एक क्या आपने कहा? गुनाहों से निजात। निजात, गुनाहों से निजात। ओके, ठीक है। और किसी चीज़ से निजात नहीं, सिर्फ गुनाहों से। माइक में खून से गुनाहों का निजात मिलती है। सिर्फ गुनाहों से निजात या कुछ और भी इसमें चीजें शामिल हैं? निजात, देखिए निजात आप पहुंच गए वहां पर। निजात है मैं बीमारियों से निजात, ठीक है, दुखों से, तकलीफों से, गुनाह से और गुनाह के असरात से मैंने निजात दी है। आप वहां तक पहुंच गए, गुड, थैंक यू वेरी मच। जी, रैंसम पे करना। रैंसम का मतलब है हाँ जी, कीमत अदा करना, ठीक है, कीमत अदा करना। और इसके लिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैंने कहा था कि गौर से सुने, मैंने जो इसका टाइटल था वही बताया था कि आई वांट टू शेयर विद यू द 10 रीजंस व्हाई गॉड प्रोवाइडेड एटोनमेंट फॉर द मैनकाइंड। एटोनमेंट का मतलब है एक होना, और कफारा जो है उसका मतलब है एक होना, सुलह होना, इत्फाक कर लेना, ठीक है, किसी के साथ एका कर लेना, मिलाप कर लेना, यह कफारा है, ठीक है। और इस कफारे की जो है वो 3 ऑप्शंस बनती हैं, 3 सिचुएशंस बनती हैं इसकी, कि खुदा का और इंसान का आपस में मिलाप हो जाए, सुलह हो जाए उनकी, ठीक है, वो दोनों एक हो जाएं, ठीक है। मेरे पास, मैं एक इलस्ट्रेशन के जरिए से ना आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं कर पाया तो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लूंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। हम सब जानते हैं कि खुदा पाक है और कहां पर रहता है? आसमान पर, ठीक है। और इंसान गुनहगार है, और इंसान कहां पर है? जमीन पर है, और ठीक है। और इंसान और खुदा और इंसान, इन दोनों के मिलाप की 3 ऑप्शंस बनती हैं, 3 सिचुएशंस बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में यह है, और हम सब जानते हैं कि खुदा पाक है और वो गुनाह कर नहीं सकता, वो आसमान पर है। इंसान जो वो गुनहगार है और वो इतना रास्तबाज नहीं हो सकता कि खुदा तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसलिए फिर इन दोनों के मिलाप की जो है वो 2 सिचुएशंस, 3 सिचुएशंस बनती हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन जो है वो ये है कि इंसान जो है वो जमीन पर रहे और खुदा जो आसमान पर है, खुदा गुनाह करे और ये दोनों गुनहगार हो जाएं और इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता हो जाए, मिलाप हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अय्यूब की किताब उसके 34वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि ये हरगिज हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादर मुतलक बदी करे, यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा। और इट मीन्स कि जब खुदा गुनाह नहीं कर सकता, ये उसकी फितरत के खिलाफ है, तो ये पहली सिचुएशन जो है वो नाकाम हो जाती है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि खुदा अपनी जगह पर रहे और इंसान जो है वो इतना रास्तबाज हो जाए, इतना पाक बन जाए कि वो खुदा के मकाम तक पहुंच जाए और इस तरह इन दोनों का आपस में राब्ता हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं है? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो सिर्फ नेकी ही करे और गुनाह ना करे। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि हम गुनहगार फितरत में हैं। अभी भाई ने कहा कि हम गुनहगार फितरत के साथ पैदा हुए हैं, ठीक है, हम गुनहगार हालत में पैदा हुए हैं, ठीक है। और ये खुदा ने हमें गुनहगार फितरत के साथ पैदा नहीं किया था, ये उसका गुनाह का नतीजा निकला और अब हम जो हैं वो एक गुनहगार नेचर में जिंदगी बसर करें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दूसरी सिचुएशन है,
یہ بھی ناکام رہ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا راست باز, اتنا پاک نہیں بن سکتا کہ وہ خدا کے ساتھ ایک ہی لیول پر آ جائے. تو اس طرح سے یہ دوسری سچویشن جو ہے یہ بھی ناکام ہو جاتی ہے. پھر ایک اور سچویشن بچتی ہے, وہ یہ ہے کہ خدا جو راست باز ہے, جو پاک ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, اور انسان جو گنہگار ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایک دوسرا درمیانی شخص ہو جو کامل خدا بھی ہو اور کامل انسان بھی ہو, جس کے اندر خدائی خوبیاں بھی ہوں اور انسانی خوبیاں بھی ہوں. اور اگر خدا جو ہے وہ انسان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس درمیانی شخص کے ساتھ بات کرے, اور وہ درمیانی شخص جو ہے وہ خدا کا پیغام انسان تک پہنچا دے. اور اگر انسان خدا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو انسان پہلے اس درمیانی شخص کے ساتھ بات کرے, اور وہ درمیانی شخص جو ہے وہ خدا, انسان کی بات جو ہے وہ خدا تک پہنچا دے. کیا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے؟ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو درمیانی شخص ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ جو درمیانی شخص ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. کیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعی یہ یسوع مسیح ہے جو درمیانی شخص ہے؟ کیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا ہے؟ کہاں پر لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح درمیانی ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے. ہاں جی, پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے اور خدا کے درمیان میں درمیانی ہے. اور آپ نے درمیانی تو بتا دیا, لیکن خدا کیسے ہے یہ؟ جی سوچے, یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. ٹھیک ہے, کتنے سارے حوالے جاتے ہیں, بولیں آپ, بولیں پلیز. یس, ہاں جی, اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. پھر کلام مقدس میں لکھا کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا, اس لیے یہودی اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اور کیا اس نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. اور اس نے کہا جس نے, ہاں جی, اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا ہے, اس کے اندر خدائی خوبیاں ہیں. انسان کیسے ہے؟ یہ کیسے میں پتہ چلتا کہ وہ واقعی کوئی انسان بھی تھا؟ کلام مقدس میں لکھا کہ یسوع رویا قبر پر, جب لازر کی قبر پر آیا تو وہ رویا. اور انسانی خوبیاں کیا ہیں اس کے اندر؟ اس کو بھوک لگتی تھی, اسے پیاس لگتی تھی, وہ تھک جاتا تھا, سو جاتا تھا. خدا کبھی بھی نہیں سوتا. اور کیا خوبیاں تھی اس کے اندر؟ انسانی خوبیاں. ماں سے پیدا ہوا. ہاں, ماں سے پیدا ہوا. وہ ایک عورت سے پیدا ہوا, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا, اور بدن جو ہے وہ ہمیشہ ماں کے پیٹ ہی میں تخلیق ہوتا ہے. یسوع کے لیے بدن تیار کیا گیا. ہاں جی, موت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ خدائی خوبیاں بھی رکھتا ہے اور انسانی خوبیاں بھی رکھتا ہے. اس کے اندر خدا اور انسان دونوں کی خوبیاں ہیں. اور اگر اب خدا اور انسان کا آپس میں اگر ملاپ ہونا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں, ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہو سکتا ہے. اگر انسان اپنی بات خدا تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اپنی بات پہلے اس درمیانی شخص کے ساتھ کرے, اور یہ جو درمیانی شخص جو ہے وہ انسان کے پیغام کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. اور اگر خدا انسان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو خدا پہلے اس درمیانی شخص کے ساتھ بات کرے جس کے اندر خدائی خوبیاں ہیں, اور پھر وہ انسان ہوتے ہوئے خدا کے پیغام کو انسانی لیول پر آ کر انسان تک بات پہنچا سکتا ہے. اور اس طرح یہ جو ہے یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. کیا اس چیز کو ذہن قبول کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے. تھوڑی سی آواز آئی ہے. کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے وہ ہماری باپ کے ساتھ صلح کرواتا ہے, ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کرواتا ہے. کب کرواتا ہے؟ ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے. کب کروائے گا ہمارا ملاپ؟ ابھی پڑھا ہے میں نے. ہاں جی, ہو چکا ہے, ابھی ہوا ہے, اور اسی زمین پر ہوا ہے. اور خود یہ نہیں کہ ہوگا, میں نے ان چیزوں کے اوپر زور بھی دیا تھا حوالہ پڑھتے ہوئے, کہ یہ نہیں کہ ہوگا ہمارا ملاپ, بلکہ آلریڈی ہمارا ملاپ ہو چکا ہے. ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو چکی ہے. ہمارا کفارہ جو دیا گیا ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوا ہے. خدا نے اس کفارے کو
کو قبول کیا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا پورا کفارہ دیا ہے. کتنا کفارہ دیا ہے؟ پورا کفارہ دیا ہے. پورا کفارہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم باغ عدن کے گناہ کو اور کلوری کے کفارے کو آپس میں موازنہ کر کے دیکھیں, ان کا آپس میں کمپیریزن کر کے دیکھیں. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ آدم اور حوا نے جس ذہن سے اس پھل کو کھانے کے بارے میں سوچا, اس ذہن کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, اور یوں انسان کے ذہن کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا گیا. جن آنکھوں سے دیکھا اس پھل کو کھانے کے لیے, ان آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی گئی, اور یوں آنکھوں کے گناہوں کا پورا کفارہ دیا گیا. جس زبان سے, جس منہ سے کھایا, اس منہ کو سرکہ پلایا گیا. جن ہاتھوں سے اس پھل کو پکڑا, اس ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے. جن پیروں سے چل کر گئے, ان پیروں میں کیل ٹھونکے گئے. اور جس دل میں سوچا, اس دل میں بالا مارا گیا. اور یوں مسیح نے ہمارے گناہوں کا پورا کفارہ ادا کیا ہے میرے عزیزوں. اور اب جب یہ کفارہ میسر ہے, اب خدا کی جب یہ نجات کا پیغام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور نجات ہمارے سامنے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دی گئی ہے مفت میں, جس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس نجات سے غافل رہ کر بچ سکتے ہیں؟ اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے عزیزوں, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہماری نجات کا, ہماری رہائی کا, ہمارے چھٹکارے کا. صرف اور صرف یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے نجات دے سکتا ہے. صرف یسوع کا خون ہے جو ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کرا سکتا ہے. صرف یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں نئی زندگی دے سکتا ہے. صرف یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں باپ کے تخت کے سامنے لے کر جا سکتا ہے. اور صرف یہ مسیح کا کفارہ ہی ہے جس کے وسیلے سے ہمیں نجات مل سکتے. جو بھائی بات کر رہے تھے, نجات مکمل نجات ہے جس میں سارے دکھ, ساری تکلیفیں, ساری بیماریاں, ساری پریشانیاں, ہر طرح کی لعنتیں, ہر طرح کے گناہ اور ان گناہوں کے اثرات شامل ہیں. اس نے ہمیں مکمل نجات دی ہے. تو پالوس رسول کہتا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو یاد رکھیں, یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمیں بچا سکے. یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں جو ہمیں چھٹکارا دے سکے, جو ہمیں رہائی دے سکے, جو ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کر سکے اور ہمیں نجات دے سکے. میرے عزیزو, آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو یاد کر رہے ہیں اور اس کی فتح کے جشن کو منا رہے ہیں, تو یہ فتح جو ہے وہ صرف مسیح کی نہیں, اس نے وہ فتح مجھے اور آپ کو بھی دی ہے, اور وہ مجھے اور آپ کو اس فتح میں شامل کرنا چاہتا ہے. اور ہم اسی وقت اس میں شامل ہوں گے جب ہم اس فتح کو ایکسیپٹ بھی کریں گے, جب قبول بھی کریں گے, ورنہ نہیں. تو آج میرے عزیزو میں یہ موقع آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ نجات آپ کے لیے تیار ہے. یہ نجات خدا نے ہمیں مفت میں پلیٹ میں رکھ کر دی ہے. We don't need to do anything. ہمیں اس کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے اپنے پیار اور اپنی محبت کے وسیلے سے یہ نجات مجھے اور آپ کو مفت میں دی ہے. اور اب خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس نجات سے غافل نہ رہیں, بلکہ اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو قبول کریں, تاکہ یہ نجات کا کام جو ہے وہ پورا ہماری زندگیوں میں جاری اور ساری رہے. Can you say آمین؟ میرے عزیزو, اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی ہے, اگر آج تک آپ نے اس نجات کو قبول نہیں کیا, اگر ابھی تک یسوع جو ہے وہ آپ کا آقا, آپ کا مالک اور آپ کا منجی نہیں ہے, تو پھر آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو ترک کر کے آج اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کر آ سکیں اور آج کہہ سکے کہ خداوند میں اپنے سارے گناہوں پر نادم ہوتا ہوں, میں پشیمان ہوں, خداوند تو مجھے معاف کر اور مجھے فضل دے کہ میں اس کفارے کو قبول کر سکوں, اس نجات بخش کام کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکوں, اور اس ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پھل میں سے لے کر کھا سکوں جس میں سے آدم اور حوا نہ کھا سکے. میرے عزیزو, خداوند آج اپنی باہیں پھیلائے آپ کے لیے انتظار میں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے لوٹ آؤ, اے میری بیٹی لوٹ آؤ. آج خداوند یسوع جو ہے وہ آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے مردوں میں سے جی اٹھ کر, یہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ وہ واقعی جی اٹھا ہے. اگر وہ خود جی اٹھا ہے تو ہمیں بھی وہ زندہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے.
تو ہم خداوند کو قبول کریں گے. اگر ہم یہ زندگی مسیح کے ساتھ بسر کریں گے تو ہم اپنی آخرت بھی مسیح کے ساتھ بسر کریں گے. اور اگر ہم یہ زندگی ابلیس کے ساتھ گزاریں گے تو یاد رکھیں ہم اپنی آخرت بھی ابلیس کے ساتھ ہی گزاریں گے. ہمارے پاس موقع ہے نجات کا, فرشتوں کے پاس نہیں ہے. تو آج میں آپ کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج تک ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے آقا, اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول نہیں کیا تو آج آپ کے پاس موقع ہے. آج شرمائے نہیں, آج گھبرائے نہیں, اور آج کہیں کہ خداوند میں اس نجات کو چاہتا ہوں, میں اس چھٹکارے کو چاہتا ہوں, میں اس رہائی کو چاہتا ہوں, میں اس کفارے کو قبول کرتا ہوں. تو آ اور میری زندگی کو بدل اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. اور اگر آج آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک یسوع کو بنانا چاہیں تو آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے, اپنا ہاتھ دائنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں. ہاللویہ, ہاللویہ. خداوند تیرا شکر, تیرا شکر ہو باپ. تھینک یو جیزس. ہاللویہ. میں چاہتا ہوں کہ پلیز آئیے ہم ایک قدم اور آگے خداوند کی طرف بڑھے. جتنے عزیزوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں پلیز آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں. ہاللویہ, ہاللویہ, ہاللویہ. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں. یاد رکھیں اور کوئی راستہ نہیں, اور کوئی چھٹکارا نہیں, اور کسی بھی طریقے سے خلاصی اور معافی نہیں ہے. اور خلاصی اور معافی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہے. ہاللویہ. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ اس دعا کو اپنے دل کی دعا بناتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے یوں بلند آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں. خداوند یسوع, میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے جس نے میری خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کر دی اور مجھے بچا لیا, مجھے رہائی دے دی. خداوند یسوع, میں آج اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تجھے اپنے آقا, اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کرتا ہوں. خداوند یسوع, تو میری زندگی میں آ اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں, تاکہ میری زندگی سے, میرے کردار سے, میرے چال چلن سے اور میرے اٹھنے بیٹھنے سے خداوند یسوع تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند یسوع, میں آج تجھے اپنے روح, بدن اور جان کا آقا, مالک اور منجی مان لیتا ہوں. خداوند یسوع, میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھول دیتا ہوں. خداوند یسوع, تو میری زندگی میں آ اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں, تاکہ میری زندگی سے, میرے کردار سے اور میرے چال چلن سے خداوند یسوع ہمیشہ تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند یسوع, میں آج اپنے آپ کو 100% تیرے تابع کرتا ہوں اور اپنی زندگی کا تجھے آقا, مالک اور منجی مان لیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں, آمین. پلیز کھڑے رہیے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. خداوند کائنات کے بادشاہ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان تمام عزیزوں کے لیے جنہوں نے خداوند آج تجھے اپنا آقا, اپنا مالک اور اپنا منجی جانتے ہوئے اے خداوند خدا دل سے تجھے قبول کیا ہے اور یہ اپنے آپ کو ری ڈیڈیکیٹ تیرے لیے کیا ہے. تو اب آپ, میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ان تمام عزیزوں کو لے, انہیں چھو اور انہیں پاک کر, انہیں اپنا زور دے, اپنی قوت دے, اپنی طاقت دے اور اپنا مسا دے, تاکہ خداوند ان کی زندگیوں سے تیرا نام عزت اور جلال پائے اور ابلیس ہمیشہ ان کے پاؤں کے نیچے رہے. اور خداوند یہ تمام عزیز خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ایک فتح مند زندگی بسر کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ ٹھہریں. خداوند تو ان تمام عزیزوں کو لے اور ابلیس کی ساری چلاکی اور مکاری سے بچا ہے باپ. اے خداوند خدا, تو انہیں اپنے پاک روح کا زور دے, پاک روح کی قوت دے, پاک روح کی طاقت اور مسا دے باپ, تاکہ خداوند یہ تیرے پاک روح کے زور میں, تیری قوت میں, تیری طاقت میں اور تیرے مسا میں اپنی زندگیاں بسر کریں اور ان کی زندگیوں سے خداوند تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند ابلیس ہمیشہ ان کے پاؤں کے نیچے رہے. خداوند تو انہیں اپنا زور دے کر اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر.
اور باپ تو خود ان کے چوگرد آگ کی دیوار بن جا تاکہ ابلیس کی کوئی چلاکی اور کوئی مکاری ان کی زندگیوں میں کام نہ کرنے پائے، بلکہ یہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک خداوند ہمیشہ تیرے ساتھ دیانتدار ہیں، تیرے ساتھ وفادار ہیں، اور تیرے ساتھ دیانتداری، وفاداری اور پاکیزگی میں اپنی زندگی بسر کریں، اور اس سے ساری عزت اور سارا جلال خدا سالوس تیرے ہی نام کو ملے۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور اس کلام کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے میں ان زندگیوں میں سیل کرتا ہوں، تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے، بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، اور خدا اس سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔